یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع شاملی کے جھنجھانا میں 28 ستمبر 2019 کو فخر اولیاء حضرت سید امام محمود سبزواری شہید رحمت اللہ علیہ کے 853ویں عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے عزت مآب عالی جناب سید یحییٰ بخاری صاحب، صدر جامع مسجد یونائٹڈ فورم دہلی۔ مشاعرے کے سرپرست رہے محمد علی صاحب۔ خصوصی تعاون رہا وقف کمیٹی درگاہ حضرت سید امام محمود سبزواری شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ اس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں درگاہ شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین قدوسی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے درگاہ حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے ادب نواز شخصیت نیک دل خوبصورت انسان الحاج صفدر حسین الوی صاحب۔ مشاعرے کی خوبصورت نظامت فرمائی ریاض ساگر صاحب نے۔ صدر محترم عالی جناب یحییٰ بخاری صاحب کا بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے مشاعرے میں تشریف لائے۔ بہت مصروف شخصیت ہے، انسانیت، شرافت، محبت، اخوت، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ایک ایسا علمبردار جس نے ذات، برادری اور مذہب کی حدود سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ نفرت، تشدد، فرقہ پرستی اور آج کی زہریلی سیاست کا ایک بھی دھبا کبھی ان کے دامن کو داغدار نہیں کر سکا۔ انہوں نے کبھی سیاست کی غلاظت کو اپنے گھر کی چوکھٹ پار نہیں کرنے دی اور نفرت کے اندھیروں میں ہمیشہ محبتوں کے چراغ روشن کیے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ اپنی تاریخ کے پنوں میں سنجولو مجھ کو، میں وہ تارا ہوں جو صدیوں میں نظر آتا ہے، گزارش کرتا ہوں محترم صدر عالی وقار سے کہ وہ اپنے چند کلمات سے نوازیں۔ آپ حضرات زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ عالی جناب یحییٰ بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صفدر علی صاحب کا، ریاض ساگر صاحب کا، کہ جن کے حکم کو بجا لاتے ہوئے میں یہاں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے یاد فرمایا، اپنی محبتوں سے نوازا، اور آج سے تقریباً 10-12 سال قبل بھی مجھے یہ خوش نصیب موقع فراہم ہوا تھا جو میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ مجھے صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن میں نے دہلی سے روانہ ہونے سے قبل یہ وعدہ لے لیا تھا کہ مجھے اگر 2 بجے رخصت ہونے کی اجازت دے دی جائے گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میری کچھ مجبوری ایسی ہے کہ میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی میں رکنا چاہوں تو رک نہیں سکتا میں۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت ادبی محفل سجائی ہے۔ میں اوپری الفاظ نہیں، یہ سچائی ہے کہ میرا جانے کو قطعی طبیعت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ جتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں اتنا ہی خوبصورت کلام سے شعراء حضرات ہم کو نواز رہے تھے۔ میں باقی حضرات کی سماعت سے محروم رہوں گا، لیکن یہ امید رکھتا ہوں کہ زندگی میں مستقبل میں کبھی انشاءاللہ پھر سننے کا موقع مجھے حاصل ہوگا۔ میں ایک وعدہ آپ سب سے لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندی ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا ہے، اور اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ہندی کا دخل ہے۔ ہندی کے کئی الفاظ اردو میں ہیں، لیکن میں اردو کو ایک تہذیب مانتا ہوں۔ یعنی اردو زبان نہ کہہ کر اگر اس کو تہذیب کہہ دی جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کسی کو اگر انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے سنیں تو ہمارے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ بھائی بہت پڑھا لکھا انسان معلوم ہوتا ہے، بہت اچھا بولا، بہت خوبصورت بولا۔ لیکن اگر کوئی اردو میں تقریر کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا تہذیب والا تھا۔ دیکھیے، یہ فرق ہے انگریزی اور اردو میں۔ میں ایک شعر کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ شعر آج کے جو ملک کے جو حالات ہیں، ہاں جو میں آپ سے وعدہ لینے والا تھا. دیکھیے اردو زبان جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک تہذیب ہے، اور اپنے بچوں کو اس تہذیب سے محروم نہ رکھیں. مجھ سے یہ وعدہ کریں آپ کہ اپنے بچوں کو جنہوں نے اردو کی تعلیم نہیں دی ہے، اردو کی تعلیم دینا شروع کریں. اگر ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر میں یا مدرسوں میں ان کو اردو کی تعلیم آپ ضرور دیجئے. ہندی تو وہ یقیناً پڑھ ہی رہے ہوں گے چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن اردو کی تعلیم سے ان کو محروم نہ کریں. یہ میں آپ مجھ سے وعدہ کریے آپ اس کا. میں بھی اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دے رہا ہوں، دینی تعلیم بھی دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی دیجئے. ورنہ اردو اگر دفن ہو گئی تو یہ ادبی محفلوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا بالکل. اور انہی محفلوں نے اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے. ملک کے جو حالات ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں ان پر اکثر اور بیشتر شعراء حضرات نے کلام پڑھا. میں صرف ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں، اس ملک میں اس وقت کلیاں بھی سہم سہم کر کھل رہی ہیں، سہم سہم کر کھل رہی ہیں. عرض کیا ہے کہ سہمی سہمی سی کھل رہی تھی ایک کلی، سہمی سہمی سی کھل رہی تھی ایک کلی. میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے؟ سہمی سہمی سی کھل رہی تھی ایک کلی. میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے؟ اس نے چپکے سے کہا، اس نے چپکے سے کہا جی نہیں، سنا ہے اس چمن کا باغباں گلچی بھی ہے. الطاف ضیاء صاحب، یہ صدارت ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں اس تہذیب کی صدارت جو باقی وقت بچا ہے میں آپ کو سونپتا ہوں. آپ اس کو قبول فرمائیں. بھائی میں معافی چاہتا ہوں، دراصل جیسا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ بھائی چیئرمین صاحب کو صدارت سونپ دی جائے، لیکن میں اس سے قبل الطاف صاحب کو یہ زبان دے چکا تھا، ان کے کان میں، میرے ذہن میں نہیں تھا. میں چیئرمین صاحب سے معافی چاہتا ہوں اور الطاف صاحب کو صدارت سونپ کر آپ سب سے اجازت لیتا ہوں. اللہ آپ سب کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.